بسم اللہ الرحمن الرحیم عن فاطمة الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له یعظک باللہ یا ابتغ من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی فغطنی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي وصاحب حوضي أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد وما كانت إلا ساعة بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتظن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تظن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي صاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتظن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي وبغوثي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وعوم بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وقال جبرائيل يا ربي أتظن لي نحبت على الأرض ليكون معهم سادسة فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تظنني يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قدنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعة ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. نجف کی جو گلیوں میں جانا ہوئے دل ادب سے تو پہلے زری چوم لینا بتا دینا جو ہے مجھ پہ جو گزری میری داستاں تو علی سے ہی کہنا نجف کی جو گلیوں میں جانا ہوئے دل ادب سے تو پہلے زری چوم لینا جب داخل تو ہوگا روزے کے اندر زری کو پکڑ کر دو آنسو بہانا نجف کے شہنشاہ تم فریاد سن لو میری کشتی مولا کنارے لگانا نجف کی جو گلیوں میں جانا ہوئے دل ادب سے تو پہلے زری چوم لینا تباہی نے مجھ پہ جو گہرا ہے ڈالا سبھی نے پھرایا ہے منہ مجھ سے مولا نہ پرواہ ہے مجھ کو کسی کی بھی مولا رحم کی نظر جو تم مجھ پہ ہی رکھنا نجف کی جو گلیوں میں جانا ہوئے دل ادب سے تو پہلے زری چوم لینا
میں مانگوں تو بس ایک تم ہی سے مانگوں، جھکانا نہ مجھ کو کسی کے بھی آگے، سبھی کو ملا ہے تمہارے ہی در سے، مجھے تیرے در سے نہ خالی پھرانا، نجف کی جو گلیوں میں جانا ہو اے دل، ادب سے تو پہلے زری چوم لینا، جو بگڑی مقدر تو بگڑا زمانہ، زمانے میں اب تو نہیں کوئی میرا، صبح و شام مولا ہے سب کی یہ فریاد، ادب سے تو پہلے قدم چوم لینا، نجف کی جو گلیوں میں جانا ہو اے دل، ادب سے تو پہلے زری چوم لینا، بتا دینا جو ہے مجھ پہ جو گزری، میری داستاں تو علی سے ہی کہنا، صلوات۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عید غدیر سب کو مبارک ہو۔ مولا کی شان میں ایک مناقبت عرض کر رہا ہوں۔ جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ خم ممبر بنا کر یہ بولے نبی، بولے ممبر بنا کر یہ خم نبی، یہ ہے ممبر علی کا تمہارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ اور صرف مولا علی کا یہ کردار ہے، سب کے مشکل کشا کا یہ کردار ہے، کل کے حاجت روا کا یہ کردار ہے، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ اور روٹیاں گر نہ دیں اہل بیت نبی، اہل بیت نبی روٹیاں گر نہ دیں، اے فرشتو تمہارا گزارا نہیں۔ اور جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا مولا علی جس کا مولا ہوں میں، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی۔ اور کیا یہ خم نبی نے پکارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ بدر سے کربلا تک مورخ بتا، بدر سے کربلا تک مورخ بتا، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں،
کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، اور جس میں شامل نہ ہو ذکر مولا علی، ذکر مولا علی جس میں شامل نہ ہو، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں۔ اور جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، غاصب و باغ جنت مارا نہیں، جس نے مولا علی کو پکارا نہیں۔ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ یہ زباں کاٹ دو، جسم و جاں کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کر۔ آپ کی مسکراہٹ بہت اچھی ہے، مولا کا ذکر سن کے آپ کے چہرے پہ اتنی پیاری مسکراہٹ آتی ہے۔ تو نعرہ حیدری، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا، جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، اور 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک، جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. From the management of Razavi Center and ISIJ, I'd like to wish you all a very Khushali Mubarak on this auspicious occasion of Eid al-Ghadir, which is one of the greatest Eid in our Shia Mazhab. And may Allah subhanahu wa ta'ala with the wasila of Amir al-Mu'mineen bless us all and keep us healthy and free. Program will continue inshallah after the announcement by lecture by Rasul Alim inshallah. Just the upcoming announcements for the programs at this center. Tomorrow we will have the Isale Sawab Majlis of Marhuma Asghari Agha Shah. Marhuma is the mother of Nozat Shah and mother-in-law of Qalandar Shah. Tomorrow inshallah program will be starting at 7 o'clock and then we'll have a lecture or a majlis by Isale Sawab Majlis by Rasul Alim Maulana Sayyid Saghir Hussain, followed by a full niyaz inshallah. So hopefully you can attend tomorrow program at 7 o'clock. Thursday Shab-e-Juma program, that also will be the eve of 22nd of Zil-Hijj, which is the Shahadat anniversary of sons of Hazrat Muslim Ibn Aqil alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So we'll start with the Shab-e-Juma recitation, followed by Majlis by Rasul Alim for the Shahadat of Hazrat sons of Hazrat Muslim. And then on Friday, the Friday prayer is 126, the Awwal Waqt. Inshallah, we'll do our Juma Salat with our Maulana inshallah. And then on Sunday is the 24th of
Zilhijj, which is the another auspicious occasion for the Eid Mubahala. Inshallah, we'll have the program starting at 7:45, and we have a visiting speaker. That's a Sunday, so we have a visiting speaker, Brother Khalil Chamsi. He will be inshallah coming in delivering the lecture on that occasion. Request for Surah Fatiha for all the marhumin, marhuma Asghari, Agha Shah, all our marhumin, and kul mu'minin and mu'minat, muslimin and muslimat. Al-Fatiha. Now with your loud salawat, I'll request Maulana to start his lecture. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام وعطرته الطاهرين أعني محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Salawat please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. First of all, Eid of Ghadir, which is the greatest Eid of A'yad, plural of Eid among Shias. And this is the Eid where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, with the command of Allah Jalla Shanu, appoints Imam Ali alayhi salam as our Imam and leader after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So this is a greatest Eid because today the continuity of Islam was assured and guaranteed. The religion was protected. First of all, the ayah which I recited was revealed on 18th of Dhul-Hijj while Rasulullah was returning after performing his last Hajj. And the place is known as Ghadir Khum. It's a few miles away from Mecca towards Medina. And this is a strategic place because all the different routes branch off of this place. People of Medina have to leave Medina from here. People of Syria had to leave Syria, Iraqiyin and others, Yemen. So Rasulullah is commanded by Allah Jalla Shanu with a message which has been revealed previously to Rasulullah. And Rasulullah had been indirectly and directly announcing and communicating that message. That message is the walayat of Amir al-Mu'mineen. But Allah Jalla Shanu wants to make it clear cut and give the obvious message to all the Muslims. So when Rasulullah is coming and he is in the Maidan of Ghadir, this ayah is revealed. All the Shia scholars unanimously and some Sunni scholars also, they believe that this ayah was revealed in Ghadir Khum. What is the ayah? The ayah says, Ya ayyuhar Rasul,
O Apostle, Balligh ma unzila ilayka min rabbik, communicate which has been revealed to you from your Rabb, your Lord. These are very key words. Wa illam tafal, pay attention to the tone of the ayah. And if you did not communicate this message, meaning if you did not do this, fama ballaghta risalata, you have not communicated the risalat of your Lord. Wallahu ya'asimuka minan nas. Another very, very important piece of the ayah. Allah will protect you from people or from the evil of people. Inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Indeed, Allah does not guide the faithless creed or faithless group. This is the meaning of the ayah. To understand the message and direct you towards the content of the message, pay attention to these points. Allah did not say, Ya Yuhan Nabi. Nabi is much beloved word. Allah did not address Ya Habib. Ya Habib. Habib is somebody you love the most. Ya Muhammad, he did not take the holy name of our apostle. Let's have a salawat on him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rather, he went after the title. Let me give you an example. Once I say, see Muhammad Bhai, Amir Bhai, I call him with, compassion and respect. Once I say, Mr. President, do you see the difference in these two discourses? I'm not speaking about the person now. I'm addressing to the title. Mr. Secretary, that address is towards the title. Likewise, Allah is saying, Ya ayyuhar Rasul. Now, this is not personal. This is official. Allah is speaking now to the title holder, which is Rasulullah. The apostlehood is being addressed right now. Because the command is very harsh. What is the command? Balligh, communicate. Tabligh kar do. Ma unzila ilayka min rabbik, which has been revealed to you. And if you did not do this, this one message is so important, so fundamental, so basic for Islam, that no alim, no muhaddith, no Rasulullah himself, no imam is saying, Allah is saying, if you did not communicate this message, all the other messages of your risalat will be wasted. Look what is on the other side of the equation against this topic, this message. So that designates my topic, importance of Ghadir. Why Ghadir is so important? Especially among Shiites. Why do we put so much emphasis on Ghadir? Because Allah has put emphasis on Ghadir. I cannot stress more than this, that Allah is saying that, O Apostle, this message on one side, in all the other communications you have since the first day till today, you have communicated so far, they will be of no use. They will go in vain if this message is not communicated. That itself is enough as a proof. And then look at the backbone of the ayah. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah will protect you. See, ya'asimu, asama, ya'asimu. Same word, root word rather, comes from isma. Ma'asum is from the same root word. Ma'asum is somebody who is protected. It's maf'ul. It's an object. Allah is the doer. Allah will protect you. From who? Minan nas. It's a very key word. Allah didn't mention from min muslimin, min mukhalifin, min kafirin. Allah did not bring those words. He uses more generic word from people, minan nas. Nas embraces everybody. Nas could be among mu'mineen. Nas could be the group of deniers, kafirin. Nas could be anybody. I have to move a little faster.
Inna Allah la yahdil qawm al-kafirin gives the result, the message in the whole ayah. Allah indeed does not guide. Kafir here is not istilahi, the terminological kafir. No, this is the lexical kafir. Kafir is somebody who denies, who rejects, disapproves, says mani manta, munkar. This is what it means in this ayah, kafir. Allah does not guide kafirin, faithless. Now this is the simplest meaning of the ayah. Let me direct you towards more subtle meaning quickly. Because the message was harsh, Allah addressed the title. Because this message is so important that if not delivered, equals Rasulullah has not delivered his Risala. So now see, Rasulullah is at stake. His Risalat is in danger. And now look, I yesterday recited this majlis, the Ghadir on Abu Turab. I mentioned this point there. Officially, if there is some chaos, there are hardships and adversities among the officials in the government. The higher officials, let's say a prime minister or president, they will never speak the harsh truths to keep people's, serenity and comfort and solace. Because they don't want chaos among public. They don't want to lose public trust. True? But here is the opposite. The threat is real. Allah is acknowledging, I know there is danger. Danger is imminent. And guarantees and comforts Rasulullah that I will protect you. You just communicate the message. All the Muslimin who believe in Quran to be the word of God, they have a huge question here. Why was Rasulullah concerned? Who were those people from whom Rasulullah was concerned? They were a threat to Rasulullah. Now the history has answered the question. While after delivering this message, Rasulullah is coming back, there is a place known as Wadi Uqba. A group, all the Muslims like Shias and Sunnis, they have reported 15 people. Sunnis, they say munafiqeen. Shias, they don't say munafiqeen. These were the people who had disease of nifaq in their heart. Fi qulubihim maradun. They have a disease in their heart. They are different than munafiqeen. They were gathered in that bottleneck. It was a kind of valley. It has a deep abyss. They planned to drop Na'udhu Billah. Rasulullah and many hadiths among Sunnis, they say they wanted to break the neck of Rasulullah. Now you know what was the threat? No one can deny. And you know the story, Hazrat Salman was behind the camel of Rasulullah and Hazrat Hudhaifa al-Yaman, Radwanullahi alayhima. He was leading, he was dragging from the front the rope of the camel of Rasulullah. And Rasulullah introduced him. Luckily, I'm saying luckily, there are many different ta'wilat, but one was that, sir, it was a dark night. The thunderstorm flashed. And Hazrat Hudhaifa saw the faces of these people. Said, Ya Rasulullah, these guys, they want to kill you. Rasulullah said, shh, Hudhaifa, never reveal them. This is my command to you as your apostle. Never let anybody learn who these guys are. They ran away when they saw Rasulullah has seen them and Hazrat Hudhaifa has seen them. Now they fled. And they gathered among the other companions. Everybody was returning from the Hajj. There were roughly like above 60,000 companions, not ordinary Muslims. 60,000 companions of Rasulullah, if I can say, the cream of Islam at that day. Cream of Islam. And Rasulullah had clearly commanded, no one crosses this valley before me. I will cross it first and then you guys will proceed. And these munafiqeen, they knew this is a key point. So this is our best chance, na'udhu billah, to get rid of Rasulullah. Have a salawat on him.
Now, most important message. What did Rasulullah say there? When this ayah was revealed, and as I said, all the Shias and Sunnis, they have reported hadith al-Ghadir now. For barakah, let me deliver some of the mutabarrik pieces of this beautiful hadith. All of them, they said Rasulullah delivered a long and most eloquent khutbah there. And it was a kana yawman harran. It was a burning hot day. They were all in the desert of Saudi Arabia. People, they had to wrap their chador, their cloaks around their legs. It was so hot. And a piece of it on their heads to guard against the burning sun. Such a hot day. Rasulullah, after delivering most of his khutbah, comes to the point, he says, Alastu awla bikum min anfusikum. Don't I have more authority on you than you have yourself? Qalu bala ya Rasulullah. They said, sure, ya Rasulullah. There's a very important point here. What did this question mean in fact? The ayah said, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi has more authority on mu'mineen than they have on themselves. Rasulullah is basically asking, are you still on that iman that I am awla bit tasarraf on you? Do you still believe that? They said, yes, ya Rasulullah, you have more authority on us. Then he says, man kuntum awlahu, whomever I have authority on, or I'm master to, fahada aliyun mawlah. This Ali is his master. And the beauty is, Rasulullah raised the arm of himself, holding the arm of Imam Ali. There were about 120,000 companions. There were no lauders back those days, but with the miracle of Allah, Rasulullah was heard by everybody, loud and clear. And then many people, they were a little deaf and they couldn't, hear. So they were asking, why is Rasulullah showing Ali? What is he doing with Ali? And they were telling them, he is saying, Man kunta mawlahu fahadha aliyun mawla. Allah, ya Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I could give you about 20 points here that you will have not on every point. But what stops me is these youth. Because I have learned through many years of tabligh, if I go with my gurez, my points, they won't pick the message, they won't get it. I know I will lose them. So I have to be plain and simple and straightforward. But I hope message has preference on my naras. But I want to give you two most important points here. Number one is, Rasulullah when mentions this, he says, Allahumma wale man walahu, wa ade man adahu, wansur man nasarahu, wa khadul man khadalahu. Oh Allah, be friend to who keeps Ali his friend. Love him who loves Ali. Oh Allah, be enemy to that person who has animosity against Ali. Oh Allah, help the person who helps Ali. Oh Allah, leave alone that person who leaves Imam Ali. After saying this, Rasulullah says, O people, ya ayyuhan nas, I am, against hadith thaqalain, inni tarikun fikum thaqalain. I was listening back years to a person in Urdu. He said something very beautiful. Sahih Muslim is one of the 6 canonical hadith books of our Sunni brothers. Sahih Muslim. What is the book's name? Sahih Muslim. He said, अगर मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ सही मुस्लिम में ना हो तो मुझे सही मुसलमान ना मानना. हमें सलावत. Allahumma salli ala Muhammad wa al. Sahih Muslim says Zayd ibn Arqam reports this hadith. He is the eyewitness of this hadith. Zayd ibn Arqam radwanullahi alayh, a very reliable sahabi. He says when Rasulullah came to this piece that I am leaving behind 2 precious things, my progeny and the book of Allah, he said, Udhakkirukum bi ahli bayti. I remind you of my ahli bayt, my household. He kept on saying that 3 times. I remind you of my ahli bayt. I remind you of my ahli bayt. So important. Now what is the point I wanted to give you here? Please never forget this. This is why it is so important. Look, the whole Risalat of Rasulullah was in danger.
Allah has just said it. Illam tafal fama ballaghta risalata. So Rasulullah had to make sure that he acts upon this command. And he acted in such a way, regardless of people that denied and did wrong ta'wil of this hadith. Not a single Muslim on this earth denies this hadith. They all believe that this is the message delivered by Rasulullah, though twist the message, the meaning of it. This is what it means, balligh. Rasul ने ऐसे अमल किया, एक मुसलमान को शक नहीं है कि हदीस गदीर का माना क्या है. Now having said that, now when people they heard, there's a beautiful ayah in Quran, you have heard it, ayah ikmal. Ayah was revealed, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Today, after the announcement and appointment of Imam Ali, Allah revealed the last ayah. Al-yawm, today, akmaltu, I have perfected, I have completed your religion. Lakum dinakum. Wa atmamtu, and I have completed my blessing upon you. Wa raditu, and I am pleased with your religion. Pleased when? When this last commandment of wilayat was added to the whole religion of Islam. That is when Allah is pleased, and that is when Allah announced the ikmal of religion, the perfection of religion, and that is when Allah says, now my blessing upon you is complete. This was so hard for some people. Now here again Shia Sunnis, they both reported. There was a man, he came to Rasulullah, his name is Harith ibn Nu'man Fahri. Among Mufassirin, Thalabi is a great famous scholar, a Mufassir among Sunnis. He reports, and others they have reported. Ask me references if you want after the majlis. I want to give you the essence of the message. He stands up in front of Rasulullah while he comes and ties his camel. Pay attention, have a salawat, I give you some holy words of it. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. He says, Ya Rasulullah, you commanded us to testify ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And when you said that, qabilnahu minka, we did qabul of this aqidah from you. We accepted and took it from the bottom of our heart. Humne qabul kar liya. We accepted. You said accept Allah and accept me as apostle. We accepted that. And then you said to us, offer salah 5 times a day. qabilnahu minka, we accepted it from you. हमने कबूल कर लिया आपकी तरफ से. Then amartana bizakate faqabilna, you commanded us to pay zakat. We accepted it. Are you paying attention? He is qa'il of tawheed. Nubuwat accepts fasting 5 times a day and acknowledges, and remember, this is not some non-believer. This guy is a companion of Rasulullah. And he believes in the namaz, roza, hajj, completes himself. He said, amartana bil hajj. He just returned from hajj with Rasulullah. How much is the sawab to offer a hajj with Rasulullah? Do you know? Ask me later about the hadith. And this guy is a sahabi. He says, we accepted. You told us to do this, all these rituals. We accepted from you. Wa amartana an nasuma shahran. You commanded us to fast for the whole month. We did that. Qabilna minhu. And then he comes, thumma lam tarda. Now look at the tone. This guy has a disease of nifaq in his heart. This person, look how jur'at, how insultfully he speaks. Thumma lam tarda. जिसको हम उर्दू में कहते हैं ना, खुदा मुझे माफ करे पर तर्जुमा, इस पे भी आपका कलेजा ठंडा नहीं हुआ. You were still not pleased that we did all these things and accepted from you. Now you raised the arm of your brother and you said, Man kunta mawla fa hadha aliyun mawla. Now you have appointed your brother, if I'm paraphrasing, as your wali, as your vicegerent, as your khalifa, and you have made him ride our necks.
after you. यानी उसको हमारी गर्दन पे सवार करके अब जा रहे हैं. Is this from you or is it from God? Pay attention to this. This is the essence which makes it tangible, the whole message of Ghadir. He personified it for us. That if a denier, he's from Inna Allah la yahdil qawm al-kafirin. If somebody who denies what Rasulullah just communicated, what's going to happen to him? And then I will complete the hadith of Ghadir with the last piece by Rasulullah himself. He said, let me give you the whole word of Rasulullah. Please have a salawat. Sallallahu alayka ya Aba Abdullah. My intention of quoting these holy words of the hadith is that my dear and respected youth and my elders, it's obligatory unto us to memorize the hadith of Ghadir completely so we may be able to communicate it to our next generation. Because at the end Rasulullah commanded everybody who believes in me, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. Whoever is listening to me today, it's obligatory unto him or her to communicate this message to the upcoming generations. So when we don't know this message, how can we communicate it to next generations? With due respect. Now let me just in brackets give you a message here. I have been questioning sometimes youth. Can you report me just the piece of Hadith Ghadir? They said, sorry Maulana, I don't remember. Sorry, I don't know. Bhai, what type of Shia we are if we don't even remember the line Man kuntu maulahu fahada aliyun maula. Who has allowed us to be so at comfort and ease? Who has given us the assurance that your iman is accepted? Your wila is accepted by Imam Ali. Please take it from me as a younger brother in iman. Pay attention, what are you doing? You can spend so much time for your worldly, for your academic education, for your worldly success. So many programs you take and extra programs you take to get better, pay. And when it comes to religion, we are not even able to remember a line which is the line of our iman, which seals our iman and guarantees us to always stay on the path of Ahlul Bayt alayhimus salam. Have a salawat on them. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now coming back to the story, I'm going to give you the climax. When it came to that, is it from you or from Allah? Look which words he used. He says, فَهَذَا شَيْءٌ مِّنْكَ أَم مِّنَ اللَّهِ. Is this thing from you or is it from God? With lots of apologies to the Sha'ni Rasalat. I'm just a communicator. I want to communicate the way he said. Is this what you are saying or is it from God? Rasulullah swears by Allah Jalla Shanu. He says, وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ هَذَا مِنَ اللَّهِ. I swear by only one God that accept him. There's no God that this command I'm telling you to act upon is from our Allah Jalla Shanu. Look, as an apostle, how much Rasulullah had to go through. Would that I had time to express, astaghfirullah, that insulting tone in this hadith. The way this man is talking to Rasulullah. Allah said, La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi in Surah Hujurat. We as a believer are not supposed to even raise our voice. The tone should not be louder than the tone of apostle, let alone, astaghfirullah, to address him in such an insulting way. That are you saying it from your own heart, with your own desire? Or is it the command of God? And and the apostle of Allah had to swear by God that this is from Allah Jalla Shanu. Now look what happens. This denier, I will say, this kafir al-Lughawi, he walks away. He walks away saying, Allahumma in kana ma yaqulahu haqqan fa amtir alayna bi hijaratin min as-sama. Oh Allah, if what Muhammad is telling me is from you, then throw down a stone on me from sky. La ilaha illallah. You know how much jur'at this guy has done? But Rasulullah is rahmatan lil alameen. Hadith says he started walking away from Rasulullah. Would that he had stayed near him,
because then the adhab will not descend down onto him. Hadith says when he was just reaching, the ayah was revealed, سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. Waqi' means an adhab which is befalling from the sky. And a stone came, a sharp-edged stone. Hadith says it hit him on his heart and went out from his back. With lots of respect, I have to deliver the message from his anus. This was the punishment he questioned when he moved away from Rasulullah. Now my time of deriving my message from this hadith. This guy accepted Tawheed of Allah. Many times we miss these essential parts of Ghadir. This guy believes in the Rasulullah as a Nabi of Khuda. This guy offers 5 times Salah. This guy pays Zakat. This guy just offered Hajj with the Apostle of Allah. This guy accepts all these rituals of Islam, acts upon them, but denies the walayat of Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. Just denies walayat. What happened to him? He challenged Rasulullah that this is not from God. You are saying it from your own nafs. You are speaking out of your desire. You want your brother-in-law, your son-in-law and brother and cousin to be our Khalifa. You want to appoint him because you love him. And you prioritized him, astaghfirullah, tarjih bila murajjih, without any preponderance. That is basically astaghfirullah, astaghfirullah. He's accusing Rasulullah for siding his family. This is basically the intention of him. And then not only this, najis stops there. He says, if this is from God, he says to God, Allahumma, which means, oh Allah, if this is from you, throw a stone on me then, from sky. Amtir means barish karna. Drop down a rainfall of stone on me, if this is from you. Because na'udhu billah, the hadith basically, the meaning is, I hate Ali, I cannot take him as my imam. This is what he means to say. And then that stone really came down. That stone came down and killed him. Now what is my point of reporting all this is, Hadith-e-Ghadir is this important, that you may be a believer of oneness of Allah, prophethood of Rasulullah, namaz, roza, hajj, zakat, everything. But if you don't believe in Ghadir, now let me the walayat. Now let me complete the last piece. Rasulullah mentions, Allahumma ansur man nasarahu wakhdhul man khadalahu. Oh Allah, leave that person who leaves Ali. There he says, yuq'iduhu Allahu ala sirat. On the day of judgment, Allah is going to make Ali sit on the pul sirat. Yudkhilu ahibba'ahu wa awliya'ahu al-jannah. And Imam Ali is going to make his lovers and followers enter the paradise, and the deniers and who have bigotry for him, he is going to throw them in the fire of hell. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Now there is a likeness of the same story of Harith ibn Nu'man al-Fihri. Who can tell where is that story? That is just to make sure. This is the way of Quran. Story of Musa alayhi salam, Allah reports so many times, and sometimes shows us a different, a new angle, a new point, a new message. Story of Iblis. Allah Jalla Shanu commanded all the angels to bow to Adam alayhi salam. He also believed in oneness of Allah. He also believed in Allah that He is Qadir Mutlaq and He is Adil. He believes in the ibadat of Allah, worshipped Allah as such. He says, please absolve me of this guy's sajda. I will worship you in such a way. No malak of these, no angel like any angel among them, they will worship like me. I'll offer you such a worship. He was everybody but denier of the wali of Allah. आदम को सजदा नहीं किया उसने. अगर मैं इख्तिसार में उर्दू में कहना चाहूँ, हर चीज को मानता है, अल्लाह के बनाए हुए वली को नहीं मानता.
پتہ ہے یہ جملہ کتنا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کا بنایا ہوا. بھائی انگلش میں تو آپ سوتے رہیں تو مجھے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ میں سوتا رہتا ہوں، لیکن اردو میں اگر آپ سوئے تو غدیر کا حق شاید ادا نہ ہو. 3-4-5 منٹ سے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ کو میں غدیر کا پیغام اردو میں اگر دینا چاہوں تو جب رسالت مآب نے، آپ کو پتہ رسالت مآب تقریباً 63 سال کے تھے، علی مرتضیٰ تقریباً 28 سال یا پونے 28 سال کے کڑیل جوان کہ جنہوں نے مرحب و انتر و ابدود کو پچھاڑ دیا. اتنا کڑیل جوان نبی اکرم نے ایک ہاتھ سے مولا علی کو یوں بلند کیا. کچھ بھائی کہتے ہیں نبی اکرم تو بوڑھے تھے، اتنے جوان کو کیسے اٹھا لیا؟ ارے جاہلو، اپنے نبی کی اتنی بھی معرفت نہیں جس کی انگلی کے اشارے پہ سورج پلٹ آئے. علی کا بدن اطہر کتنا وزن رکھتا ہے؟ معرفت کی بات ہے نا. کل میں نے بڑی معرفت کی باتیں کی، آج آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں اردو میں محبت کا. جب علی مرتضیٰ کا بازو بلند کیا نا سنیوں کے نزدیک اور ہمارے نزدیک، خود علی کو بلند کیا. جب ایسے بلند کیا تو علی مرتضیٰ آگے، نبی اکرم پیچھے ہو گئے، اور پھر نبی اکرم نے یوں کر کے دکھایا علی مرتضیٰ کو، مجمع کو. قرآن میں کہاں ہے بھلا یہ؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. ہمارے مفسرین سے پوچھئے سورج کی قسم، چاند کی قسم. پوچھا گیا یہ سورج کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ فرمایا یہ سورج نبوت کا سورج مراد ہے، جس سے محمد مصطفیٰ مراد ہے. اور چاند کون ہے؟ فرمایا چاند قمر امامت کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جب وہ نبوت کے پیچھے پیچھے آئے. لیکن یہاں پتہ کیا ہوا تھا؟ آفتاب رسالت نے ماہتاب امامت کو آگے کر دیا. یا علی یا علی. جو دیکھنے والے تھے وہ دیکھ گئے، سمجھنے والے سمجھ گئے، پیغام لینے والے پیغام لے گئے. غدیر کا سب سے خوبصورت پیغام بھلا کیا ہے کہ جب خانہ خدا کی تطہیر ہو رہی تھی تو نبی اکرم نے علی مرتضیٰ کو نیچے بٹھا کر ان کے شانے پر بلند ہوئے تھے نا حبل کو گرانے کے لیے. وہ بڑا اونچا فکس تھا خانہ خدا میں. بھئی یاد ہے؟ سو تو نہیں گیا؟ میں بڑی جلدی میں آپ نے نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. علی مرتضیٰ نے جب اٹھایا نبی اکرم کو تو جناب امیر المومنین کا بدن یوں ہلکا ہلکا لرز رہا تھا. جوان ہیں، اتنے قوی کہ ایک انگلی سے درے خیبر اکھاڑ دیا. یہ بدن اطہر رسالت مآب کا وزن ہے جو علی سے نہیں اٹھایا جا رہا، یا رسالت مآب کی رسالت کا وزن ہے جو علی سے نہیں اٹھایا جا رہا؟ یار اتنے الفاظ میرے پاس نہیں ہے نا، وقت ہے. نبی اکرم نے کہا یا علی نیچے بیٹھ جاؤ. نیچے بیٹھ کے نبی نیچے اترے. اب نبی نیچے بیٹھے، فرمایا یا علی آپ میرے شانوں پہ سوار ہو کر بلند ہوں. علی مرتضیٰ بلند ہوئے، حبل کو گرایا. نبی اکرم نے جب علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑ کے نیچے اتارا، کہا یا علی جب میرے دوش پہ بلند تھے کیسا لگا؟ عجیب سوال تھا رسول خدا کا. یا علی میرے کندھے کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ جب میں آپ کے دوش مبارک پر بلند ہوا مجھے اتنی بلندی کا احساس ہوا میں اگر چاہتا تو عرش الہی کو پکڑ لیتا. یا علی. امام باقر سے پوچھا گیا مولا یہ جو آپ کے نانا نے آپ کے بابا کو، آپ کے دادا علی کو شانے پر بلند کیا، نبی بڑے حکیم ہے، حکیم کا ہر فعل کسی حکمت سے بڑا ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ تو امام باقر نے فرمایا میرے جد نے تم لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہا کہ میرے بعد سلسلہ نبوت کے بعد سلسلہ امامت میرے بھائی علی سے چلے گا. مولا قرآن میں یہ کہاں ہے؟ سورہ مبارکہ نور کی آیت پڑھی کہ نور علی نور، کہ اللہ کی مثال اللہ ہو نور السماوات والارض مثل نور ہی. چلتی چلتی آیت چلی کہ جہاں پر امام نے فرمایا نور علی نور، ایسے نور کے اوپر نور کی چھوٹ پڑ رہی تھی جیسے دو نور مل کے ایک ہو رہے ہوں. امام نے فرمایا میرے نانا نے تم لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں، علی کو اپنے شانوں پر بلند کر کے یہ فرمایا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے.
اللہم صلی علی محمد وعجل فرج. میں نے 38 منٹ پر الارم لگایا تھا، ہو گئے، چونکہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا نیاز کے لیے بھی وقت دیا جائے. ویسے معذرت سے عامر بھائی، نیاز بعد از نماز ہے یا قبل از نماز؟ پہلے. ہاں بس آخری میسج ایک لائن میں، 3 نقطے میں ذہن میں لے کر آیا تھا. ساری مجلس پیغام سے بھری مجلس ہے. مان غدیر تنہا نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، مان غدیر ہے احیاء ولایت علی علیہ السلام. اور ولایت وہ رکن اساسی ہے کہ اگر نہ ہو تو میرے بھائی رسول کی رسالت نہیں بچتی. تم اور تمہارا ایمان کیا چیز ہے، یہ یاد رکھو. میں ریپیٹ کرتا ہوں، پیغام ولایت کہ جو غدیر میں رسول اکرم نے دیا اتنا ضروری ہے مسلمان کے لیے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ کی طرف سے اتنا سخت خطاب آ سکتا ہے کہ حبیب اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام بھی نہیں کیا. اگر ان کی رسالت نہیں بچتی تو اے بندہ خدا تیرا ایمان اور تیرا اسلام کیسے بچے گا، تو کیسے بچے گا؟ اور آخری حدیث کا جو حصہ ہے اس پر توجہ کرو کہ جس نے علی مرتضیٰ کی ولایت کو نہیں مانا، علی مرتضیٰ کو اللہ پل صراط پر بٹھائے گا. میں اکثر بات کیا کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں ان کی کتاب سوائق محرقہ، راوی کون ہے؟ خلیفہ اول حضرت ابوبکر سے حدیث ہے. وہ کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا لا یجوز علی الصراط الا بجواز علی. قیامت کے دن پل صراط پر علی مرتضیٰ کھڑے ہوں گے، اس پل سے ایک بھی انسان نہیں گزر پائے گا جس کے ہاتھ میں علی کا دیا ہوا ٹوکن نہ ہو. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو علی مرتضیٰ کے دست مبارک سے ٹوکن عطا کرنا. اے اللہ ہم دنیا میں جس طرح ولایت کے قائل ہیں اس ولایت کے عقیدے پر ہی موت دینا. اے اللہ ہمیں ہمارے اس عقیدہ غدیر کو، پیغام ولایت کو ہمارے بچوں تک صحیح اور درست طریقے سے پہنچانے میں کامیاب فرما. میں اپنے لیے کہتا ہوں اللہ اگر ہم سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے دین کو دنیا پر ترجیح دینے میں کامیاب فرما. ہمارے امام تیری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہمارے بچوں کو ان کے سچے اعوان و انصار و ساتھیوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات اللہم صلی علی محمد و Once again, Eid al-Ghadir Mubarak to everyone. It's a blessing to have the wilayat of Amir al-Mu'mineen for me and all of you. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will keep us on the wilayat till the last day on this earth. Inshallah, all of us. We'll break for the refreshments. It's almost about 20 minutes for namaz. So we'll have the refreshment, then we have Jamaat and Salat. Par Muhammad wa ali Muhammad salawat.